بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد ناصر خان ترابی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر مقتدر علماء اہل سنت اور برادران اسلام، نوجوانان اسلام، فرزندان اسلام، ماشاءاللہ یہ امر خوشی کا باعث ہے کہ سالانہ محافل کا آپ حضرات انعقاد کرتے ہیں اور مختلف عنوانات اس میں طے کر کے اس کے تحت مقررین کو، علماء اہل سنت کو دعوت دیتے ہیں۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں، بہت اہم عنوان ہے اور اگر غور کیا جائے تو جماعت اہل سنت پاکستان کا اور تمام ہمارے اکابرین اہل سنت اور علماء اہل سنت کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں چھوٹی عمر سے ہی کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، بحیثیت مسلمان انہیں معلوم ہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جہاں ارکان دین کا پتہ ہو تو ضروریات دین کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ضروریات دین اور ارکان دین میں معمولی سا سمجھ کا فرق ہے۔ ارکان دین تو یہی ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد اسی کلمہ توحید میں معتقدات ہیں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد عبادات، اور عبادات میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، یہ تمام دین کے ارکان ہیں جس پر عام طور پر لوگ عمل کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے معمولات میں داخل ہے۔ لیکن ضروریات دین یہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کو وحدہ لا شریک ماننے کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے رسولوں کو اور نبیوں کو ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان بالرسالت کے تقاضے اور تعلق مع اللہ کے تقاضے، یہ پورے کرنا ضروریات دین میں داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے دین کی جو ضرورت ہے ان میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، امت کے مطلوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، جو ہمارا ان سے تعلق ہے، اس تعلق کو سمجھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اس حد تک یاد رکھنا کہ جو ان کے نام کے آداب کا تقاضا ہے تو وہ تقاضا بھی ہمیں اس طرح معلوم ہو کہ اگر کوئی ہمارے قریب کہ ہم سو رہے ہوں اور سوتے میں بھی اگر کوئی کہہ دے
کہ سید عالم محمد الرسول اللہ، تو سوتے کی حالت میں بھی ہمارے منہ سے نکلے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہے تقاضا، ایمان بالرسالت کا تقاضا. اچھا یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم بچپن سے خود بھی یہ تربیت حاصل کریں اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں، ان کو برابر بتاتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں، انہیں سکھاتے رہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا حق کیا ہے، اسے مکمل طور پر لکھنا اور پھر اس کے ساتھ درود اور سلام کا لکھنا، یہ ہماری ذمہ داری. دیکھیں میں ایک مثال دے کر کے آپ کو یہ بات اور زیادہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. گزشتہ چند سال قبل آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں ایک عجیب دہریت اور الہادیت کا سلسلہ لبرل ازم کے لوگوں نے پھیلایا کہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اظہار رائے کی آزادی سے ماورا نہیں ہے، اور انہوں نے فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ بلند کر کے آزادی رائے، انہوں نے کہا سب کے بارے میں اپنا اظہار کر سکتے ہو، کوئی بھی ہو. تو انہوں نے خاکے بنانے شروع کر دیے، پیارے آقا علیہ السلام کا اسکیچ بنانا شروع کیا. تمام عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، پورا عالم اسلام جو ہے سراپا احتجاج ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے خاکے نہیں بن سکتے، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ کی تصویر کشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا. تو اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جب تک مکمل درود و سلام نہ لکھا جائے تو اس نام کے جو تقاضے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب جو لوگ یہ سمجھیں کہ نبی پاک کے نام کے ساتھ سعاد کی علامت بنا دیں تو یہ ایمان بالرسالت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. کوئی یہ سمجھے کہ سعاد لام عین میم سلم لکھ دیا جائے یا صرف عین علیہ السلام کا عین بنا دیا جائے تو یہ مکمل ہو جائے گا، یہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے کہ تصویری خاکے اور کسی ادب کے تقاضوں کو مختصر کر کے علامتی طور پر لکھنا یا بیان کرنا یہ بھی جو ہے گستاخی سے کم نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں باقاعدہ طور پر یہ بات تحریر کی ہے کہ نبیوں کے ناموں کے ساتھ سعاد کی علامت یا عین کی علامت بنا دینا، صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ را اور ضاد کی علامت بنا دینا، اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ را اور ہا کی علامت بنا دینا. کہا کہ یہ تحقیر ہے اور تحقیر جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ تحقیر بہت بڑا جرم ہے، اس بات کو سمجھئے گا. تو ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ اس ذات کی شان کو سمجھنا اور پھر اس کا حق ادا کرنا. تو جب ہم خود بھی اس تربیت کو حاصل کریں گے تو آگے ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو، اپنے متعلقین کو بھی یہ بتائیں گے کہ بھئی ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کیا ہے اور اس کا مقام
اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب اپنی اپنی شان کے مطابق بڑا مقام اور بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اور آپ سب نے تقریباً ایک نام کثرت کے ساتھ مطالعہ احادیث میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی، جو کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اور وہ وقت میرے لیے بڑے کڑے امتحان کا وقت تھا، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزر گیا، اور پھر فوراً ہی کوشش کر کے واپس آپ کے دربار کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تم جا رہے تھے میں نے تمہیں آواز دی، تم نہیں آئے، تیزی سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد اب تم آئے ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کبھی بھی آپ کی بارگاہ میں بے وضو نہیں آیا، جب آپ نے آواز دی تھی میرا وضو خطا ہو چکا تھا، اس لیے میں تیزی سے گزر گیا اور وضو کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اندازہ لگائیے، یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ بے تکلف صحابہ ہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہے تو سرکار علیہ السلام کو عرض کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، صفہ چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام اپنے حجرے اقدس سے کھجورے لا کر کے ان کو دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی ان کو پلاتے ہیں۔ تو اس قدر ان پر کرم فرماتے ہیں، یہ بے تکلفی سے اپنی ذات اور اپنی خواہش کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ رک جاتے، ٹھہر جاتے تو کوئی مشکل بات نہ تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس بارگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بغیر وضو کے حاضری نہیں دینی، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کبھی بھی پیارے آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار میں بے وضو حاضر نہیں ہوئے۔ تو یہ دیکھیں سمجھنے کی بات، اگرچہ یہ بہت لازمی امر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، بھئی نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو رہیں، لیکن صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ قرآن اور صاحب قرآن میں ہم فرق نہیں کرتے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے بھی بغیر وضو کے نہیں چھوئیں گے، اور صاحب قرآن سے مصافحہ کرنا ہو تو بغیر وضو کے نہیں کریں گے۔ تو وہ یہ بات جانتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کیا ہے اور اس کا ادب کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی، اپنے اہل بیت کی، کہ وہ خود ان تمام امور کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھیے بس اتنا ہی فرمایا کہ کسی بھی محتاج کو، کسی بھی مسکین کو، کسی بھی محتاج کی حاجت روائی کے وقت اتنا ٹائم نہ لینا کہ اس کو لوگ دیکھ لیں کہ بھئی یہ یہاں پر اپنی حاجت لے کر کے آیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بیت المال کے لیے، اس میں غذائی اجناس جمع کرنے کے لیے جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ اس میں دروازہ لگا دیجئے، تو کہنے لگے کہ دروازہ لگے گا
تو پھر کنڈی بھی لگے گی، اور جب کنڈی لگے گی تو تالا بھی لگے گا، جب تالا ہوگا تو پھر ایک چوکیدار بھی ہوگا، اور پھر کوئی چابی سے کھولنے والا بھی ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے کسی محتاج امتی کی حاجت روائی کے لیے چوکیدار کو تلاش کروں، چابی والے کو تلاش کروں، تالا کھولوں، پھر اس کو غذائی اجناس کا بورا اندر سے نکال کر کے دوں۔ اتنی دیر میں تو وہ کتنے ہی لوگوں کی نظروں میں رسوا ہو جائے گا۔ میں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت سید الاسخیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تک کسی بھی خلیفۃ المسلمین نے کبھی بھی بیت المال میں رکھے گئے غذائی اجناس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ جب اس کو دینے کا موقع آ جائے تو دیکھنے والے دیکھیں کہ کون مانگ رہا ہے، اور اس کو کسی رسوائی کا یا کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، بس فوراً اس کو وہاں سے روانہ کر دیتے تھے۔ اور اگر زیادہ سامان کی ضرورت ہو تو پھر ساتھ میں خود اپنے یعنی حکومت کے عمال میں سے ایک مزدور بھی دے دیا کرتے تھے کہ تم ان کے ساتھ سامان اٹھا کر کے جاؤ، ان کے گھر تک یہ غذائی اجناس پہنچا دو۔ تو یہ اہتمام جب امت مصطفیٰ کے ایک عام فرد کے لیے اس طرح کا اس کی عزت کا اور اس کی نیک نامی کا اور اس کی شرم و حیا کا خیال رکھنے کا حکم ہے تو اور اس پر تمام صحابہ نے عمل کیا، تمام عمراء نے اس پر عمل کیا، تمام وزراء نے، تمام اسلامی سلطنت کے تمام خلفاء نے اس پر عمل کیا۔ تو پھر ذرا غور کیجئے کہ یہ عزت جو سرکار علیہ السلام کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو ملی ہے، تو پھر خود پیارے آقا علیہ السلام کی عزت کا اور ان کی شان و شوکت کا اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ کئی نعتیں یہاں سن رہے تھے، اسی سے اندازہ لگائیے کہ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے غافل لوگوں کے لیے یہ بات کی ہے کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی عزت و عظمت کو نہیں سمجھتے، ان غافلوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ بہت جلد تمہارا وہ ٹھکانہ بننے والا ہے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی ایک مردہ ہوتا ہے اور گہوارہ میت کو اٹھانے والے 4 ہوتے ہیں، یہ 5 جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ایک کو دفن کر کے 4 واپس آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ توجہ دلا رہے ہیں کہ بہت جلد تم کو بھی وہاں پہنچنا ہے، سب کی منزل وہی ہے، سب نے قبر میں پہنچنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو یاد رکھو کہ آخرت کے جو معاملات ہیں وہ اسی ذات اقدس اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ہی کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہیں، ان کے بغیر جو ہے یاد رکھو کہ کوئی بھی آخرت کی منزل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ان کے دامن کرم پہ جس کو نیند آ گئی ہے، اللہ اکبر کیا پیاری بات کی ہے کہ ان کے دامن کرم پر جو سو جائے اس کو نیند آ جائے تو اس کو وہ زندگی مل جاتی ہے حیات ابدی کہ جو کبھی بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمیشہ یہ فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ذہنی طور پر
جسمانی طور پر، روحانی طور پر ایسا جڑا رہے کہ ہم ان کو اپنی دین کی سب سے بڑی ضرورت سمجھیں، کیونکہ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان نہیں ملتا۔ اللہ کا عرفان پیارے آقا علیہ السلام ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات کو الگ کر دیا جائے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو جان سکے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے؟ لہذا ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کو پہچانتے ہیں، ورنہ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے بتانے سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق جو ہے وہی در حقیقت اللہ سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے، ورنہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی سجدے کر لے، رات دن سجدے میں پڑا رہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل وہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب اور تمام مخلوق میں شاہکار آقائے دو جہاں مالک کون و مکان سرور مرسلاں حامی بے کساں شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، ان سے جب تک اپنا تعلق قائم نہ کرے، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتا جو اس کو 24 گھنٹے بھی سجدہ کرے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھ کر کے سجدہ کرے کہ یہ رب مصطفیٰ ہے اور میں رب مصطفیٰ کو سجدہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کو قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ حضرت امام ربانی الشیخ مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو مقام حمد میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کون سی بڑی مخلوق ہے کہ جس کے حوالے سے یاد کروں، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین و آسمان کے درمیان بہت کچھ، یہ سب اللہ نے بنایا، ہمارے لیے غذائی اجناس بنائی، کھیت اور کھلیان بھی ہیں اور خوبصورت باغیچے بھی ہیں، باغیچوں میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ میں مقام حمد میں جب بھی اللہ کو یاد کروں تو میں کہوں کہ یا رب المصطفیٰ، یا رب المصطفیٰ۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ یا رب المصطفیٰ۔ کسی نے کہا کہ آپ یا رب الکعبہ کہا کریں، تو کہنے لگے نہیں، کعبے کو بھی عزت میرے مصطفیٰ نے دی ہے، اس لیے یا رب المصطفیٰ اور یا رب العالمین سے بھی برگزیدہ یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یا رب المصطفیٰ۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، کہ اے اللہ جو کہ میرے مصطفیٰ کریم کا رب ہے، میرے سارے مقاصد کو پورا کر دے، جو میرے دل میں ہیں، جو نیک خواہشات میرے دل میں ہیں، جو آرزویں میرے دل میں ہیں، جو تمنائیں میرے دل میں ہیں، ان کو پورا فرما دے اے رب، کہ تیری بارگاہ ہی سے ہم رجوع کرتے ہیں، ما مضى یا واسع الکرم۔ اور ہم جب تجھے یا رب المصطفیٰ کہتے ہیں تو تیرا کرم وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تو ہر وقت ہے، لیکن جب اسے مصطفیٰ کا رب کہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کو بڑھا دے گا، پھیلا دے گا، وسیع کر دے گا۔ تو غور کیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کو خود بھی
اس کو اول درجہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے شر سے، اللہ یعصمک عن الناس، لوگوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ جو استہزاء کرتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب ہم نے ان سب کے استہزاء سے بھی آپ کو کفایت عطا فرمائی ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے پیارے محبوب کے ساتھ ایسا تعلق رکھیے، ایسی محبت رکھیے، گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ آپ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیے، ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہیے، ندائیہ درود شریف پڑھتے رہیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے، کبھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد پڑھیے، کبھی کسی بھی صیغے کے ساتھ پڑھیے، حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام لے کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر کے بولنا بچوں کو سکھائی۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا اسم ذات جب لیا جائے اسی وقت درود شریف پڑھا جائے، نہیں، جب ہم یہ کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہ کہوں کہ تمہارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہ کہوں کہ فاطمہ کے بابا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں یہ کہوں حسنین کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کہا جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کہا جائے دونوں جہانوں کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ہر اعتبار سے جب یہ چیزیں بچوں کو القاب اور آداب آپ سکھاتے رہیں گے تو وہ ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں گے۔ کبھی کہیے مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کے بزرگوں نے 4000 اسماء صفات بیان کی ہیں، اور 4000 اسماء حسنہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے بھی بیان کیے گئے۔ میرے مرشد کریم حضور مفتی اعظم عالم اسلام سیدی سندی مرشدی متاعی مولائی ملجائی ابو البرکات آل رحمان محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ یہ تو وہ اسماء ہیں جو کہ خود سرکار نے بیان فرما دیے، ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ذات پر اور حسن و جمال پر کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 4000 پردے تو ہمیں معلوم ہیں، اور پھر اگر سارے پردے اڑ جائیں تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اپنے اندر ایسا جمال اور ایسا کمال رکھتی ہے کہ یہ سب کے سب پوری دنیا، یہ ذرہ ذرہ کائنات کا، وہ سب آپ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ آپ کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ایک مقناطیسی قوت رکھی ہے، اور اس مقناطیسی قوت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ کی طرف کشش رکھتی ہیں اور آپ کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تم کو کثرت عطا فرمائی ہے، ہر چیز کی کثرت، ہر ایک چیز کی کثرت۔ ذرا غور فرمائیں آپ، کثرت جو ہے قلت کے مقابلے پہ بولا جاتا ہے۔ جب آپ قلت کو سمجھیں گے تو کثرت سمجھ میں آئے گی۔ تو قلت کم کو کہتے ہیں، کثرت زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو قلت کیا ہے؟ قرآن مجید سے رہنمائی لیجئے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ،
کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ یہ سامان دنیا بہت تھوڑا ہے۔ سامان دنیا تھوڑا ہے، ذرا غور کیجئے، صرف اس جلسے کو سجانے کے لیے، اس اسٹیج کو سجانے کے لیے کتنا سامان استعمال ہوا۔ کارپیٹ بچھائے گئے، دریاں بچھائی گئیں، صوفے لائے گئے، یہ نیچے فرش بچھایا گیا، یہ زینہ رکھا گیا، یہاں پانی کی بوتلیں رکھی گئیں، یہاں پہ لاؤڈ رکھا گیا، یہاں لائٹیں جلائی گئیں۔ یہ سامان تھوڑا تو نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور جب سامان دنیا کی بات ہو، ذرا غور کیجئے یہ دنیا کب سے چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ذرا حساب لگائیے کہ اس دنیا میں کتنے کتنے لوگ آ چکے، کتنا کتنا کھا چکے، کتنا غذائی اجناس کھایا پیا گیا، کتنا پانی پیا گیا، اور پھر اس کے بعد کتنے ہی لوگ دنیا سے چلے گئے، پھر دنیا میں مزید لوگ آ گئے، کتنے ہی بڑے بڑے قوی الجثہ جانور آ گئے، وہ سب کے سب سامان دنیا ہے۔ یہ ہم جو لباس پہنتے ہیں یہ بھی سامان دنیا ہے، ہم گھر میں جو کچھ رکھتے ہیں سجاتے ہیں سامان دنیا ہے، ہمارا باورچی خانہ چیزوں سے سجا ہوا ہے وہ بھی سب سامان دنیا ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ یہ سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، ذرا غور کیجئے۔ تو جب یہ سامان دنیا جس کا آپ حساب نہیں لگا سکتے، دنیا کی مردم شماری کر لیجئے، اس وقت ایک تازہ ترین سروے کے مطابق جو کہ یونیسیف نے کیا، وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت 9.25 ارب کی آبادی پوری دنیا کی ہو چکی ہے۔ 8.5 ارب سے اوپر 9.25 ارب کی آبادی دنیا میں موجود ہے۔ اب یہ سارے کے سارے انسان جو ہیں یہ سب سامان دنیا ہے، یہ جو کھاتے پیتے ہیں یہ سب سامان دنیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑا شاندار ترجمہ فرمایا تمہارے لیے یہ سامان دنیا برتنے میں بہت تھوڑا ہے، تم اس کو برت نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہر چیز ہر کوئی نہیں برت سکتا، ہر شہر ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اپنی زندگی میں، ہر ملک کی سرحدیں ہر کوئی نہیں پار کر سکتا، تو لہٰذا برتنے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرمائے کہ اے محبوب ہم نے تم کو کثرت عطا فرمائی، تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، ایسی کثرت کہ جس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کثرت یوں سمجھ لو کہ ایک ایسا کنواں یا ایک ایسا دریا کہ جو انسان کے قابو میں ہو، اور انسان جو ہے اس سے پانی نکالتا رہے اور وہ پھر بھرتا رہے، ہر لمحے جو بھرتا چلا جائے اور پانی نہ نکل سکے، اس کی کثرت کا یہ عالم ہو تو اسے خیر کثیر کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں گویا نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جب آپ کے محامد، آپ کے محاسن کو ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہم کہیں گے بھئی یہ سرکار کا لقب ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ جو ہے سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو گویا علماء کے کہنے کے مطابق، علماء تفاسیر کے کہنے کے مطابق کہ یہ لقب تم بیان کرتے رہو گے، ان القاب کی روشنی میں نعت کہتے رہو گے، اور تمہارے نعتیہ کلام ختم ہو جائیں گے، مگر پیارے آقا علیہ السلام ہر لمحہ ہر لحظہ ایک نئے لقب کے ساتھ جلوہ گر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو گویا پیارے آقا علیہ السلام کی جو جلوہ گری ہے، اللہ اکبر، وہ ہمہ گیر جلوہ گری ہے جس کی کوئی حد اور اس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے میں بڑا حیران ہوا جب میں حضرت قطب مدینہ شاہ ضیاء الدین قادری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر میں پہنچا تو وہاں پر وہ کلمہ طیبہ کا ورد اس طرح کر رہے تھے
کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ سید المرسلین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ تو میں حیران ہوا کہ ایک بھی لقب کو دہرایا نہیں گیا، بس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ تو بار بار تکرار ہو رہی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ سید المرسلین، محمد الرسول اللہ آخر الانبیاء والمرسلین، یعنی بار بار پیارے آقا علیہ السلام کے القاب بدل رہے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے یہ ذکر 1 گھنٹے تک کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 1 گھنٹے میں کتنے القاب اور کتنے آداب پڑھ لیے گئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی محفلوں میں جب شرکت کی جاتی ہے اور بزرگوں جو اذکار پڑھائیں تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ کثرت ہے پیارے آقا علیہ السلام کے القاب اور آداب کی کثرت۔ اور یہاں ایک دلچسپ نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، آپ کی عزت و ناموس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے، آپ کی جلوہ گری کے لیے، آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے لیے، میلاد شریف کی محافل سے لے کر ناموس رسالت کی محافل اور ریلیاں تک جب آپ غور کریں گے تو اس کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ آج تک کوئی بھی انجمن، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جشن عید میلاد النبی کی تنظیم، کوئی بھی عالم دین وہ یہ ریکارڈ بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی محفلیں جو ہیں اب تک میلاد شریف کی یہاں اس سرزمین پر ہو چکی ہیں۔ کوئی عالم نہیں بتا سکتا کہ وہ اب تک کتنی محفلوں میں جا چکا ہے، کتنی کثرت کے ساتھ اس نے شرکت کی ہے۔ تو جب پیارے آقا علیہ السلام کی نعت و منقبت اور آپ کے مبارک ذکر کی محفلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ اس کی لسٹ نہیں بن سکتی، تو خود آپ کی ذات کے اندر جو عظمتوں کی کثرت پائی جاتی ہے وہ کس قدر ہوگی۔ غور فرمایا تو حضور علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ یہ ہمیں سمجھنا اور بچوں کو سمجھانا۔ آپ کے گھر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ نے دیواروں کو پیارے آقا علیہ السلام کے نام اور القاب سے مزین نہ کیا ہو۔ تصاویر نہیں ہونی چاہیے، تصویر ویسے بھی گھر میں رکھ کر کے آویزاں کرنا مناسب نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو بس یہ یاد رکھیے کہ دیواروں پر پیارے آقا علیہ السلام کا نام ہے، کہیں درود شریف کے کلمات ہیں، کہیں آپ نے لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ نعرے لگائے ہوئے ہیں۔ بس یہ جب بار بار بچوں کے سامنے آتے رہیں گے اور بچوں کو جب یہ چیز پڑھاتے رہیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں یہاں دیکھیں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ فکر اگر درست سمت میں ہو تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک شعور نام کی این جی او ہے، شعیب مدنی صاحب چلاتے ہیں اور اسپیکٹرم پبلیکیشن کے مالک بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو جو ہم حساب سکھا رہے ہیں تو اس سے اپنے مسلک کو اجاگر کرنا کیسے ہوگا۔ حساب سکھا رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ گنتی سکھانی ہے بچوں کو، تو اس میں مسلک بھی آ جائے کیسے ہوگا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، مفتی صاحب توجہ فرمائیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ چھوٹی چھوٹی تصویریں اولیاء اللہ کے مزارات کی بنائیں اور بچے کو پڑھائیں کہ یہ 5 اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔
وہ بچہ گنے گا، بولے گا بھی یہ ایک، یہ داتا صاحب کا مزار ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی بابا کا مزار ہے، یہ پیر غائب شاہ صاحب کا مزار ہے، یہ جناب شاہ محمد دولہ سبزواری کا مزار ہے، یہ قاری مصلح الدین صدیقی علیہ الرحمہ ان کا مزار ہے۔ تو وہ گنے گا، بولے گا ہاں 5 ولیوں کے مزارات، جب اس کو بڑھانا ہو تو 10 ولیوں کے مزارات کر دیں۔ اسی طریقے سے بچوں کے ہاتھ میں دکھائیں کہ یا رسول اللہ والا پرچم ہے گنبد خضرا کا، اور میلاد شریف کا جلوس ہے، اس میں بتا دیں کہ 20 پرچم یا رسول اللہ، تو وہ بچہ گنتی کرے گا کہ 1 سے 20 تک، تو اس نے 20 تک کی گنتی بھی یاد کر لی اور پرچم یا رسول اللہ بھی سمجھ لیا۔ تو یہ اصل میں حکمت کی بات ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے اس کی عظمت کو سمجھایا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا یہ بچوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں، مگر بچوں کو یاد نہیں ہو پاتا صحیح طریقے سے، بچے بھول جاتے ہیں، کیا کریں؟ تو میں نے ان سے وہ کتاب مانگی، انہوں نے مجھے کتاب دی، عزیز آباد میں ان کا اسکول ہے، تو وہ میں نے دیکھا، جائزہ لیا، پھر 2 دن کے بعد میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا آپ نے جو عنوان رکھا ہے نا اس کو بس صرف بدل دیجئے۔ کہنے لگے کیسے بدلیں؟ میں نے کہا اس پر لکھئے بالآخر اللہ کے رسول سے جادوگر ہار گئے، وہ عنوان بدل دیا، بالآخر اللہ کے رسول سے جادوگر ہار گئے۔ اب بچے کے اندر دلچسپی پیدا ہو گئی، کبھی جادوگر کیسے ہارے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کی کرامتیں، اس کا معجزہ، تو یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھی دیکھو بیٹا، گھر میں یہ پیارے آقا علیہ السلام کہ گنبد خضرا کا تغرہ لگا ہوا، اس تغرے کو دیکھا کرو، اس کو دیکھ کر کے درود و سلام پڑھا کرو، اس تغرے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو دیکھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ ایک دن یہ کرم فرمائے گا کہ حقیقی گنبد خضرا کی زیارت بھی کروا دے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور واقعی میں عرض کروں آپ سے اپنا تجربہ، حضرت صاحب کے علم میں ہے یہ بات کہ 2 رمضان کو مجھ پر بالکل اسی طرح ایک اسٹروکس کے اٹیک آئے، برین ہیمریج ہوا، جیسے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر لیفٹ سائیڈ فالج کا اثر ہوا تھا، مجھ پر بھی ہوا۔ اس وقت میرا صرف بلڈ پریشر ہی نہیں، شوگر بھی بڑی ہوئی تھی، تو شوگر بڑی ہونے کی وجہ سے بڑی ٹینشن تھی، کیونکہ رمضان میں مجھے جانا تھا مدینہ المنورہ، تو لوگوں کے گروپ کا مسئلہ تھا، تو جب شوگر بڑی ہوئی ہو تو یہ یا تو گردے پر اثر کرتی ہے یا آنکھوں پر اثر کرتی ہے، تو بس اس وقت میری آنکھوں کے پردے ڈیمیج ہوئے اور میری آنکھوں میں اندھیرا بھی چھا گیا۔ کلفٹن پہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے، وہاں مجھے لے گئے، خیر وہ چلتا رہا سلسلہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آنکھوں کا معاملہ جو ہے یہ تو آئی سرجن بتائے گا کیسے حل ہونا ہے۔ میں گھر میں اپنے بیٹھ گیا، میرے گھر میں ڈرائنگ روم میں صوفہ رکھا ہوا ہے، سامنے ہی تغرہ ہے گنبد خضرا کا، بس میں اسے دیکھتا رہا اور روتا رہا، گنبد خضرا کی شبیہ دیکھتا رہا، روتا رہا، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتا رہا۔ مجھے ہر چیز ڈبل نظر آتی تھی، آنکھوں میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا، جیسے کہ کالے بادل آ گئے، بارش ہونے والی ہے، بڑی مشکل تھی میرے لیے، کوئی چیز فوکس نہیں ہو رہی تھی، آنکھوں کے اینگل بگڑ گئے تھے، سیدھا جاتے جاتے میں دائیں یا بائیں مڑ جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی کی ضرورت تھی مجھے سہارے کی، اس کے بغیر چلنا بڑا مشکل تھا۔ بس میں گنبد خضرا کی شبیہ دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں فوکس کرنے کے قابل ہو گیا اور دیکھنے لگا، پھر جس کسی کو بھی دیکھتا تو میں اسے صحیح سے دیکھ لیتا۔ تو میں یہی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جب شبیہ گنبد خضرا کا یہ کمال ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو حقیقی گنبد خضرا کو دیکھنے کا، زیارت کرنے کا کیا کمال ہوگا۔ یہ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے بچوں کو یہ بات بتانا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ایک ایک چیز ان کے سامنے اجاگر کرنا. دیکھو بیٹا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوکی پسند کرتے تھے، لہذا لوکی کو کھانا اور پسند کرنا اس کا تعلق بھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ان کو یہ بتانا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو اپنا زمین پر وزیر کہتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر کہتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ دونوں زمین پر میرے وزیر ہیں اور آسمان پر میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں. تو اس اعتبار سے جب آپ بچوں کو یہ سب چیزیں بتائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ گویا قرآن مجید کی جب بھی تلاوت فرماتے سر کو ڈھکا کرتے تھے. کبھی بھی کھانا کھاتے ہوئے بھی ننگے سر کھانا نہیں کھاتے تھے، بسم اللہ کر کے کھانا تناول فرماتے تھے، اور ادب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے آگے ہی سے کھاتے تھے، دوسرے کی پلیٹ سے کوئی چیز نہیں لیا کرتے تھے. جب آپ یہ سنت مبارکہ بچوں کے سامنے رکھیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو پھر اسی انداز میں بچوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے بتدریج دل میں پیدا ہوتی رہے گی، اور ان کی محبت ہی کی وجہ سے قلب جو ہے وہ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور انہیں یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا لباس پسند فرماتے تھے، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، کس طرح وضو کرنے کا اہتمام فرمایا، کس طرح آپ ہمیشہ دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے. بچوں کو بتائیں یہ بات کہ بیٹا دائیں کروٹ سویا کرو. بچوں کو بتائیں کہ جب کوئی ایک شخص بات کر رہا ہو تو دوسرے کو خاموش ہو کر اس کی بات سننی چاہیے. بچوں کو یہ بات بتائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم سے چھوٹا آئے گا تو ہمیں سلام کرے گا، نہیں، بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کر لے، کوئی بات نہیں. سلام کرنے میں جو سبقت کرے گا اس کا درجہ اور اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جو سلام کا جواب دے گا اس پر تو واجب ہے جواب دینا، اور واجب عمل کرنے پر ثواب کم ہے، مستحب عمل کرنے پر ثواب زیادہ ہے. جو سلام میں پہل کرے وہ مستحب عمل کرتا ہے مگر اس کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی ہیں، اور انہوں نے یہ سب چیزیں ہم کو سکھا دی ہیں، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، دعا کرنی ہے. اور جو کوئی اگر دعا کے لیے کہے تو کبھی کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی کہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، بڑا چھوٹے کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تم دعاؤں میں یاد رکھو، تو وہ اس کو یاد رکھے دعا میں کہ بھئی یہ جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، یہ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، یہ بہت جلدی شاید دنیا سے چلے جائیں تو ان کے قبر کے معاملات آسان ہو جائیں، ان کی آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں. یہ دعا ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے، اور بچوں کے لیے بڑوں کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ ان کی بہتر رہنمائی اور بہتر تربیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنائے، ان بچوں کو عالم قرآن بنائے، ان بچوں پر خاص طور پر یہ کرم ہو کہ یہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہچانے. ان کے سامنے جب بار بار ذکر کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا کیسا، تو انہیں یاد ہوتا چلا جائے گا. ان کو بتائیں جس دن چاند کی 14ویں تاریخ ہو نا، اس دن چاند کو دکھا کر کہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پنجے مبارکہ کے ناخن کے برابر بھی روشنی نہیں دے رہا. یہ چاند جو ہے آقا کریم کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے.
تو آقا کریم کا رخ زیبا کتنا پیارا ہوگا، کتنا حسین و جمیل ہوگا، کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سراجم منیرہ فرمایا قرآن مجید میں، ذرا غور کیجیے۔ تو جہاں سراجم منیرہ کہا گیا ہو، چمکتا ہوا روشن آفتاب، تو پھر چاند کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو کبھی دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، تو سرکار علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند کا چہرہ زیادہ روشن ہے کہ آپ کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ جو ہے بے عیب اور بے داغ ہے، اور چاند کے چہرے پر تو مجھے داغ اور دھبے نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ہے عاشق جب اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تو وہ اس انداز سے دیکھتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا رکھا ہے، اور اسی کے تقاضے ہمیں پورے کرنے، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہاں دیکھیں میں یہ بات بھی عرض کر دوں آپ سے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے جیسے بہت سے لوگ مختلف لوگوں کے نام وغیرہ لکھتے ہیں، آپ ایک اگر لسٹ بنائیں، ماشاءاللہ جس تنظیم نے یہ اہتمام کیا ہے، نوجوانوں نے ماشاءاللہ، وہ اگر اہتمام کریں کہ بھئی اتنے لوگ جلسے میں آئے تو سب کا نام لکھیں گے، کہ جناب احسن قادری صاحب نام لکھیں گے، کہ جناب عبد الرحمن صاحب تشریف لائے، عبد الرشید صاحب تشریف لائے، تو ادب سے نام لکھ رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے حضرت صاحب مجمع الانہر نے یہ لکھا کہ اگر کوئی یہ لکھے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تشریف لائے، پھر کوئی لکھے کہ حضرت نوح نجی اللہ دنیا میں تشریف لائے، پھر کوئی لکھے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اجمعین سب کا نام لکھے، اور آخر میں یہ لکھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب مجمع الانہر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی شان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا حاشیہ، اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا اس لیے یہ سرکار کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام لکھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ حضرت سید عالم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین تشریف لائے، خاتم النبیین تشریف لائے، یہ لکھا جائے۔ اس طرح جب لکھا جائے گا تو پیارے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کا جو تقاضا ہے، کیونکہ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ بالکل آخری رسول ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتانا بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اور اسی لیے آپ کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کو اسی بنیاد پر ہم تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ بڑھ کر مانتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کی شان کے حوالے سے بات عرض کر دوں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس مسئلے کو جس زمانے میں 1974 میں وہ ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، تو اس موقع پر بحقی وقت
حضرت علامہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اے سنی مسلمانوں غور سے سنو، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے تمہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے رسول کو آخری نہ مانے وہ کون ہے، تو تم سب کہو گے کہ وہ کافر ہے. ہاں بے شک جو رسول اللہ علیہ السلام کو آخری رسول نہ مانے وہ کافر ہے. مگر وہ یہ بھی ساتھ میں کہا کرتے تھے، اور یاد رکھو اپنے لوگوں کو جانچنے کے لیے، اپنے لوگوں کو پرکھنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نعرہ ادھورا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو آخری نہ مانے وہ کافر ہے. یوں کہا کرو جو اللہ کے رسول کو اول نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اللہ کے رسول کو آخری نہ مانے وہ بھی کافر ہے. تو اول ماننا بھی ضروری ہے. اسی لیے سید الاولین و سید الآخرین پیارے آقا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو عزت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی تمام نبیوں اور رسولوں کو تقسیم کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کلمہ خیر کہتے ہیں، کوئی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہے تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً منتاً محبتاً تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر ہے. اور پھر تیرے محبوب مالک، تیرے محبوب قاسم، وہ عزتوں کے قاسم، وہ رزق کے قاسم، وہ نعمتوں کے قاسم، وہ تمام لوگوں کی رفتوں کے قاسم، وہ بخشش کے قاسم، وہ شفاعت کبریٰ تقسیم کرنے والے. تو اب اے اللہ ہم نے ان کی بارگاہ میں بھیج دیا، اب وہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں اس کے ثواب کو کم یا زیادہ جس کو چاہیں تقسیم فرما دیں. تو یاد رکھیے کہ جس بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جعلت قاسم، مجھے نہیں بنایا مگر تقسیم کرنے والا. وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. فرمایا انما بعثت قاسم، مجھے نہیں بنایا گیا، نہیں بھیجا گیا مگر تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا. وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. انما انا خازن، میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یعطی، اور اللہ مجھ کو عطا فرماتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ عظمتیں، یہ ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ بخشش، اور بخشش کے ساتھ ساتھ جنت، یہ سب پیارے آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں. وہ مالک کوثر بھی ہیں، وہ مالک جنت بھی ہیں. تو ان کی بارگاہ میں یاد رکھیے جب بھی کبھی ان کے نام کا ادب کریں گے، ان کی عزت و ناموس کا پرچار کریں گے، ان کے نام کو بلند کریں گے، تو حضور علیہ السلام توجہ فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے. ہمیشہ ان کی بارگاہ میں یہ کہتے رہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ تو رحمت عالم ہیں، کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدنا سہل لنا اشکالنا. جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو ڈرتے ڈرتے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کیا تیرے محبوب جو رحمت عالم ہیں
میں ان کے پاس جا کر اپنے حصے کی رحمت مانگ لوں؟ اللہ نے فرمایا جا مانگ لے۔ تو شیطان سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، میری جنگ تو اصل میں آپ کی وجہ سے جو عزت ملی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا، اس کی وجہ سے آدم کو عزت ملی، آدم کا علم بڑھ گیا، انہوں نے علم الاسماء بیان کر دیے، وہ مسجود ملائک ٹھہر گئے، تو میری جنگ جو ہے آدم اور آدم کی اولاد کے ساتھ ہے، مگر میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عالم بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی شان میں کہا گیا قرآن مجید میں، تو کیا مجھے بھی آپ کی رحمت سے کوئی حصہ ملے گا؟ دیکھیے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو مجھے اس پر تکلیف ہوتی ہے، اور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں بھاگتا ہوں، جہاں درود شریف پڑھا جائے، جہاں آپ کا نام لیا جائے وہاں سے میں بھاگتا ہوں، اور جب میں بھاگتا ہوں تو پھر فرشتے مجھے اور دھکا دیتے ہیں، تو فرشتوں کا جو موچھڑا مجھے پڑتا ہے تو مجھے کوہ قاف کے ٹھنڈے برفانی پہاڑ میں جا کر کے وہاں دفن کر دیا جاتا ہے، تو بس وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرشتوں سے کہو کہ جب اس کو مکہ مارا کریں تو ذرا ہلکا مارا کریں۔ ذرا غور کیجئے، تو شیطان لعین جو ہے وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کنا ہے، فریاد کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہم تو آپ کو رحمت عالم مانتے ہیں، ہم تو مطلق رحمت عالم مانتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رحمت عالم مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں تو آپ کی عزت و ناموس پر کس طرح قربان ہو جانا چاہیے، کس طرح ہمیں آپ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی عزت کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے، اپنا مال قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اسے قربان کر جائیں۔ یاد رکھیے جس وقت پیارے آقا علیہ السلام کے لیے یہ 1974 میں یہ تحریک چل رہی تھی، اس زمانے میں یاد رکھیے گا کہ حضرت علامہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، معاف کیجئے گا یہ 74 نہیں 1953 کی بات، تو 1953 میں وہاں مسجد وزیر خان میں تالا ڈال دیا تھا پولیس نے، آرمی نے، اور ایک جنرل احیاء الدین تھا جو قائدیانی تھا، اور اس نے جو ہے وہاں گولیاں چلائی تھیں، صرف وہی زندہ بچا تھا جو لاشوں کے نیچے رہ گیا، ورنہ عام گولی چلی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مسجد کو لال پانی سے دھو دیا گیا ہو، اتنا خون بہا تھا وہاں سے۔ تو اس موقع پر جب تالا لگا دیا، اذان کا وقت ہو گیا تھا، تو ایک آدمی اپنی جگہ سے اترا، گھر سے اتر کر کے مسجد کے باہر چبوترے کے پاس آیا اور اس نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ آرمی آ گئی، اس نے گولی چلائی اور اس کو مار دیا۔ اس کا بیٹا اترا اپنے گھر کی منزل سے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ پھر اس کا بھائی اترا، پھر اس کا چچا اترا، وہ ایک گھر کے 7 افراد اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر قربان ہو گئے، مگر انہوں نے اذان مکمل کر دی، اذان مکمل کر دی۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے عزت قربان کرنا پڑے تو کر دیجئے، مال قربان کرنا پڑے تو کر دیجئے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیجئے، کہ حضور علیہ السلام کے لیے جو قربان ہو جاتا ہے وہ جیتا جاگتا اور ابدی دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے، اور جسے حیات جاویدانی ملے اسی کو ملتی ہے جو آپ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے
کہ جس شخص کو محبت مصطفیٰ جیتے جی نہیں ملتی اسے حیات دائمی کبھی نہیں ملتی۔ تو جیتے جی محبت مصطفیٰ حاصل کیجئے اور پھر حیات دائمی حاصل کر لیجئے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیے کہ آج ہم ان 7 افراد کا ذکر کر بیٹھے کہ جنہوں نے شہید ہو کر اذان کو مکمل کیا، تو ان کا نام باقی ہے۔ عزت و ناموس رسالت پر قربان ہونے والوں کے نام باقی رہتے ہیں۔ تو بس یہی تقاضا ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کا، کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ملت اسلامیہ کے افراد ہیں اور شرق سے لے کر کے غرب تک، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بس پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اسی کو بلند رکھنا ہے، اسی کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہ میں نے کچھ ناصحانہ طور پر چند ضروری کلمات عرض کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل مجھے آپ کو سب کو داخل حسنات، داخل تجلیات، داخل فیوزات، داخل انوار و برکات فرمائے۔ علماء اکرام یہاں تشریف فرمائے، ان کی موجودگی اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل ہمارے اور آپ کے سب کے لیے صحت بخش ہو، ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ اور باعث بنے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، فی امان اللہ تعالی ورسولہ الکریم۔